بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى الشفاعة لكل حول من الأحوال مقتحم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدیر۔ حقیقت صبر سے آج ہماری 11ویں نشست ہے، مصائب اور حواس۔ حضرت مصائب کی جو اثرات ہیں ظاہر پہ اور باطن پہ اور اعمال پہ زندگی پہ، اس کو تفصیلی بیان فرما رہے ہیں۔ اس مضمون پر تنبہ کرنے کے لیے میں نے اس آیت کی تلاوت کی جس میں حق تعالیٰ نے ہم کو مصیبت کے ہلکا کرنے کا ایک طریقہ بتلایا۔ شروع میں جو پڑھی اور اس کا کچھ حصہ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں جو حضرت کی واعظ کی ترتیب سے چل رہی ہے کہ اللہ پاک نے خود طریقہ بتلایا ہے کہ یہ امتحان تو ہوں گے، لیکن انہی امتحانات میں یہ امتحانات تو ہوں گے، لیکن انہی امتحانات میں اللہ پاک نے خود، وہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہیں، تو وہ اس میں اس کو اثر کو کم کرنے کے اعمال اس آیت کی تلاوت کی جس میں حق تعالیٰ نے ہم کو مصائب کے ہلکا کرنے کے ایک طریقہ بتلایا ہے، جس پر عمل کرنے سے یہ اثر تقلیل فی الاعمال ظاہر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ناگوار واقعات سے اعمال میں تقلیل کا سبب فرط غم اور غلب حزن ہے۔ بس اگر کسی تدبیر سے غم اور رنج کا ہلکا کر دیا جائے تو اس کا یہ اثر بھی ظاہر ہوگا۔ قاعدہ یہ ہے کہ ازالہ سبب سے مسبب کا ازالہ ہو جاتا ہے، جو کاز ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے، جو سبب ہے، وہ اگر ختم ہو جائے تو وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس آیت سے اوپر بعض مصائب کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ترجمہ حضرت نے لکھا ہے، اور البتہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، کس قدر خوف سے، یعنی تم کو دشمنوں کی طرف سے اندیشہ اور خوف بھی پہنچے گا، اور جو سے، یعنی کسی وقت تم پر فاقہ بھی آئے گا، اور اموال و نفوس، مال اور جانوں کے اور ثمرات کے نقصانات سے
یعنی کسی وقت تمہارا مال بھی ضائع ہوگا، جانیں بھی ضائع ہوں گی اور ثمرات بھی ضائع ہوں گے۔ ثمرات کی ایک تفسیر تو پیداوار ہے، اس میں ہمارے کچھ بعض بزرگوں نے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، جو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام ہاجر علیہ السلام کو مکہ میں اتارا اور دعا مانگی رخصتی کے وقت، اس میں ثمرات جو ہیں بعض باریک بین جو پھلدار ہیں، میوے ہیں، اس کو تو فواکہ کہتے ہیں۔ قرآن میں فاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، لیکن ثمرات کہتے ہیں۔ حضرت نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ابھی آگے جا رہے ہیں کہ وہ ساری جتنی بھی محنتیں ہیں، جس رخ کی محنتیں ہیں، اس کے آؤٹ پٹ کو ثمرہ کہتے ہیں، کہ جو بھی زندگی میں یا عالم میں کہیں پہ بھی محنت کر رہے یا اچیومنٹس ان کو مل رہی ہیں کسی محنت، انڈسٹری میں، ایگریکلچر میں، ٹیکنالوجی میں، تو اس محنتوں کا آؤٹ پٹ جو ہے اس کو ثمرہ کہا جاتا ہے، کہ وہ یہاں ایسی زمین میں میں بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پہ زراعت کی بھی صلاحیت نہیں ہے، لیکن تو قدرت والا ہے، ساری دنیا میں جتنے بھی یہ اچیومنٹس ہیں، پیداواریں ہیں، تو اس کو یہاں پہنچاتا رہے۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں دنیا کی ہر چیز جو کہیں اور اتنی سہولت سے دستیاب نہیں ہوتی، یہاں مل جاتی ہے۔ تو ثمرات کی ایک تفسیر تو پیداوار ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی وقت تمہاری کھیتیوں اور باغات کی پیداوار پر آفت آئے گی، اور گو اموال میں یہ بھی آ گئے تھے، مگر چونکہ زمینداروں کے نزدیک یہ اعزاز الاموال ہیں، یہ زمینداروں کی نزدیک اعزاز الاموال ہیں، اور مدینہ والے اکثر زمیندار تھے، اس لیے ثمرات کو مستقل بیان فرما دیا۔ ایک تفسیر ثمرات کی اولاد ہے، کیونکہ وہ ماں باپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، اس لیے اولاد کو ثمرات الفؤاد کہا جاتا ہے، دلوں کا پھل یا دلوں کو سکون ہے، جو بھی گو وہ نفوس میں داخل ہو سکتے ہیں، مگر یہاں بھی تخصیص کی وجہ کی ہی وہی وجہ ہوگی جو ثمرات بمانی پیداوار کو اموال کے بعد ذکر کرنے کی بھی وجہ تھی، یعنی چونکہ اولاد اعضاء النفوس میں ہیں اور ان کے مرنے کا غم زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو جدا بیان کر دیا ہے کہ کسی وقت تمہاری اولاد بھی گزر چکتی ہے، ہلاک ہوگی۔ اس میں ایک تو یہ بتلا دیا کہ تم پر یہ واقعات وارد ہوں گے، آتے رہیں گے۔ دوسرا یہ بھی بتلا دیا کہ ان واقعات سے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ یہی ایک لفظ ایسا ہے کہ اگر وہ بھی کچھ نہ ہوتا تو اس سے مصیبت ہلکی ہو گئی، کیونکہ امتحان کا لفظ سنتے ہی مخاطب کو فکر ہو جاتی کہ مجھے اس امتحان میں پاس ہونے کی کوشش کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ فیل ہو جاؤں۔ اور قاعدہ ہے کہ انسان امتحان کے وقت اپنے حواس و عقل کو مشتوی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والمسلمین والمسلمات، قائم رکھنے کی بھی کوشش کرتا ہے،
آدمی حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد عبدک رسولک.